بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف سختی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور آج انہیں مزید 7 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے، اور جو 26 نومبر کو یہاں ڈی چوک اسلام آباد میں جو کچھ بھی ہوا، جو واقعات ہوئے، ان واقعات کی ذمہ داری بھی عمران خان صاحب پہ ڈالی گئی ہے، اور جو نئے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس میں جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب خان صاحب، تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اس وقت بیرسٹر گور خان صاحب، چیف منسٹر کے علی مین گنڈاپور، اور کچھ بہت سے دیگر لوگ بھی اس میں نامزد کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر گور خان کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان پر کوئی مقدمہ کیوں قائم نہیں ہوتا، تو آج ان پر بھی مقدمہ قائم ہو گیا ہے۔ تو صورتحال کس طرف بڑھ گئی ہے؟ آج جب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے پیش ہوئے تو وہاں پر ایک جج صاحب تھے جو جسٹس شکیل احمد صاحب، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، آپ کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ کیا اس وقت حکومت اور تحریک انصاف میں بات چیت یا مذاکرات کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے جناب عمر ایوب خان صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب۔ بہت شکریہ امیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ آج جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، آپ کو 21 دسمبر تک راہداری ضمانت مل گئی ہے، علی مین گنڈاپور صاحب کو بھی مل گئی ہے، تو وہاں پہ جسٹس شکیل احمد صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ حکومت سے بات چیت کریں۔ کیا کوئی بات چیت کا کوئی چانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب دیکھیں جی، بات چیت تب ہوتی ہے جس وقت کہ حکومت کے لوگ سنجیدہ ہوں، جس وقت وہ کرنا چاہیں، جس وقت وہ کوئی مثبت ہدف کی طرف وہ جانا چاہیں۔ اس وقت حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ وہ جس وقت آرڈر کرتی ہے کہ نہتے شہریوں پہ اس اسلحے کے ساتھ فائرنگ کی جائے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے سیکیورٹی فورسز کو عطیے کے طور پہ دیے ہوں، جس میں M60 ساخ کی مشین گن جو کہ 850 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہو، مشین گن؟ جی سر، لائٹ مشین گن M60 وہ استعمال کی گئی۔ ریمنگٹن 700 ٹائمز 51 mm اس کا کیلیبر ہے، یا اس کو 0.308 انچز کیلیبر اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی نائٹ سائٹس کے ساتھ استعمال کی گئی۔ ہمارے حلی میں ایک گاؤں ہے میرا، وہاں پہ کل بھی میں گیا ہوا تھا تعزیت کے لیے۔ عباسی صاحب ہیں، وہ شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی ہیں ظہور عباسی، ان کے خاندان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو گولی دائیں طرف کندھے میں لگی اور یہاں سے چیرتی ہوئی وہ یہاں پہ آ کے نکلی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پروف کرتی ہیں کہ اوپر سے فائرنگ۔ مشین گن کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ساؤنڈ سن لیں، مختلف ساؤنڈز آپ وہاں پہ۔ آپ نے ساؤنڈ سنی؟ میں نے ساؤنڈ سنی ہے۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی وزیر آباد میں، کیونکہ بچپن سے ویپنز میں استعمال کرتا رہا ہوں تو فورنزک سائنسز کے کورس بھی کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے ایکسپیرینس سے۔ فورنزک سائنسز کے آپ نے کورس کیے ہوئے ہیں؟ جی میں نے، لیکن آپ تو پائلٹ نہیں ہیں۔ میں پائلٹ ہوں۔ وہاں پہ ایک الیکٹیو تھا ماسٹرز کے پروگرام میں، تو وہاں پہ میں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں کیا تھا اپنے MBA کے ساتھ ساتھ پوائنٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے۔ تو لہٰذا یہاں پہ وہ جو بندوق کی ساکھ وہ پتہ لگ جاتی ہے۔ تو ریپڈ فائر تھا، اور یہ مشین گن جو ہے لائٹ مشین گن M60، اس کا ریٹ آف فائر تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ ہوتا ہے۔ آپ بشرا بی بی اور علی مین گنڈاپور کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے؟ میں علی امین خان صاحب کے ساتھ مسلسل موجود تھا۔ میں صبح 8 بجے 25 تاریخ کی صبح 8 بجے سے لے کے پرسوں شام تک ہم لوگ اکٹھے تھے۔ تو آپ کی جو وہیکل تھی، شاید ایک ٹرک تھا، ایک کنٹینر تھا وہ؟ جی۔ اس پر یہ مشین گن کا فائر جو ہے اس کا کوئی نشان تھا؟ کنٹینر ہم سے 200 میٹر آگے تھا ڈی چوک میں۔ ہم لوگ بلٹ پروف وہیکل میں تھے، بلیک کلر کی چیف منسٹر صاحب کی بلٹ پروف وہیکل تھی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ سلور کلر کی لینڈ کروزر بلٹ پروف میں موجود تھیں۔ اور جس وقت ہم لوگ مڑے تھے تو مزے کی یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک دوسری بلیک کلر کی ایک بلٹ پروف وہیکل جو ہے وہ پیچھے سے کہیں پہ آ رہی تھی، تو سنائپرز کو مس کمیونیکیشن ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بلیک کلر کی بلٹ پروف وہیکل علی امین خان صاحب کی ہے۔ وہ ٹویٹر میں آپ کو میں وہ بھیج دوں گا۔ اس کی لیفٹ سائڈ پچھلی ونڈو جو ہے بلٹ پروف وہ شیٹر ہو گئی ہے، اس میں سے گولی نکل گئی ہے۔ وہ صرف ایک قسم کی گولی نکلتی ہے اور وہ ہے آرمر پیئرسنگ۔ وہ بلٹ پروف گاڑی کہاں پہ ہے اس وقت؟
وہ نہیں معلوم، وہ آپ کے سیکورٹی فورسز کی تھی، جس کی بھی مرضی ہے، تھی انٹیلیجنس کی تھی، سیکورٹی کی تھی، ایکس وائی زیڈ کی تھی، پر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو قافلہ تھا اس میں سیکورٹی فورسز کی بلٹ پروف وہیکل بھی موجود تھی؟ وہ پیچھے فالو کر رہی تھی، وہ جو ہمارا جب ہم لوگ نکل گئے تھے، ان کو میرا خیال ہے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی پہ فائر کر دیا۔ اچھا عمر ایوب صاحب، جو 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سے واقعات جو ہیں اس کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ آپ کا کہنا ہے جی کہ ہم پر امریکی اسلحے سے فائرنگ ہوئی ہے، حکومت کے وزیر کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں کہ سیکورٹی فورسز نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بشرا بی بی سے لے کے علی مین گنڈا پور سے لے کے بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ فائنل کال ہے، ہم ڈی چوک جا رہے ہیں، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن سارے کے سارے بڑا اچھا سوال ہے امیر صاحب۔ دیکھیں، جو ہماری 24 نومبر شام تقریباً 3:30 4 بجے، جس وقت ہم لوگ جنڈیال بیریئر جو باؤنڈری ہے کے پی کی اور پنجاب کی، وہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، ہم نے شام تک وہاں پہ رہے، پھر علی امین خان صاحب نے کہا کہ آپ موٹر وے پہ آ جائیں، پوری رات وہاں پہ ہم لوگوں نے مقابلہ کیا، ٹیئر گیس شیلنگ کھانا، ربر بلٹس کھانی یا ٹیئر گیس ڈائریکٹ فائر ہونا، یہاں پہ مجھے ایک لگا ادھر لگا، مقابلہ کیا الحمدللہ، کوئی ایشو نہیں۔ پر جس وقت لائیو فائر، وہ بھی لائٹ مشین گن سے اور سنائپر فائر سے 7.62 ٹائمز 51 308 راؤنڈ کا ہو رہا ہو، ہم لوگ کوئی مطلب کمانڈو فورس نہیں ہے، ہم لوگ کوئی فوجی نہیں ہے، ملیٹنٹس نہیں ہے، اور فوجی بھی ہوتا تو وہ بھی بغیر اسلحہ کے، جب اس پہ مشین گن کا فائر ہوتا ہے، سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کور ڈھونڈیں، کور لے کے کوئی کارروائی کریں۔ یہاں پہ تو آپ پہ ڈائریکٹ فائر ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس تو اور کوئی وہ نہیں تھا۔ لوگ وہاں پہ کھڑا ہو کے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں گولی مارو، مطلب لوگوں کا نیچرل ریاکشن تھا۔ بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی اور بے تحاشا فائرنگ ہوئی، جس کی ویڈیو کی آپ وہ ساؤنڈ دیکھیں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ لہٰذا لوگ ڈسپرس ہوئے۔ آفیشیل دھرنے کا ختم ہونے کا ابھی تک کوئی کال نہیں آئی، وہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں۔ ان افیکٹ دھرنا آن گوئنگ ہے، کل ہو، پرسوں، چوتھ نہیں۔ دیکھیں نا، میں نے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس کی اصل کہانی جو ہے وہ جو آپ کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں، جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ کب آپ نے اور علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے؟ نہیں، لوگ نکل گئے تھے جس وقت ایگزیکٹ 8:30 بجے پہلا ٹیئر گیس کا گولہ جو ہے وہ آ کے لگا۔ ڈی چوک میں ہم لوگ موجود تھے، اس سے 1 منٹ پہلے میں باہر ہی کھڑا تھا ڈی چوک میں، اور وہاں سے میں آ کے بیٹھا، لوگ مل رہے تھے، میں تقریباً 25 میٹر دور گیا تھا پچھلی سائڈ پہ، میں دیکھ رہا تھا کراؤڈ کو، آ کے بیٹھا۔ 1 منٹ بعد ایگزیکٹلی فائر شروع ہوا، 8:30 بجے ایگزیکٹ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس وقت آپ کس جگہ پہ تھے؟ ڈی چوک۔ آپ ڈی چوک میں تھے؟ ڈی چوک میں ہم لوگ، گاڑیاں جو تھیں، بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی اور علی امین خان صاحب کی گاڑی، وہ ڈی چوک میں ہماری گاڑیاں کھڑی تھیں، ادھر ہی۔ آپ ڈی چوک پہنچ گئے تھے؟ ہم لوگ ڈی چوک پہنچ گئے تھے نا جی، ادھر ہی، یہاں پہ۔ اس وقت لائٹیں بند ہو چکی تھیں؟ لائٹیں اسی وقت تقریباً بند ہوئی تھی، آگ ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، کنٹینر ہم سے تقریباً 150 میٹر دور کھڑا ہوا تھا، 150-200 میٹر دور۔ اچھا، اور پھر جب آپ نے گاڑیاں ریورس کی تو آپ کو روکا کسی نے نہیں؟ نہیں، ہمارے سامنے 2-3 گاڑیاں تھیں، وہ کبھی آگے پیچھے، کراؤڈ اس وقت تک نکل چکا تھا، کراؤڈ خالی ہو چکا تھا، بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لوگ لیفٹ رائٹ ہو کے جا رہے تھے، اور ویگنیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سائڈ سے نکل رہی تھیں۔ اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے، ہماری ونڈ سکرین پہ، وزیر اعلیٰ صاحب کی جو لینڈ کروزر ہے اس کی ونڈ سکرین پہ کوئی لیکوڈ کسی نے اسپرے کیا ہوا تھا، کوئی نظر سامنے صحیح طرح بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے بھی ذرا موٹا ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی چیز لگا دے تو وہ صاف نظر نہیں آتا۔ تو پھر آپ یہاں سے کہاں گئے؟ یہاں سے ہم لوگ سیدھا گئے سینٹورس کا جو فلائی اوور ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، بلاکڈ ہیں، وہاں سے ہم نے یو ٹرن لیا، نیچے ہم لوگ آئے، اور جہاں پہ ایک روڈ سائڈ پہ مڑتی ہے، ادھر سے ہوتے ہوئے ہم نے نکلنا تھا فضل حق روڈ پہ اور آگے۔ تو جب وہاں پہ آئے تو لوگوں نے رستہ روکا ہوا تھا، وہ گاڑیوں کو موو نہیں کرنے دے رہے تھے۔ بشرا بی بی کو اور علی امین خان صاحب کو انہوں نے وہاں پہ روکی رکھا تقریباً 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کوئی معلوم نہیں ہے۔ لوگ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے؟ پی ٹی آئی کے ورکر چند تھے، پر وہ بھی رو رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں سے نکالیں۔ کوئی اور لوگ تھے، ایمبیڈڈ لوگ تھے، اور وہ نعرہ بازی کہ جی ڈی چوک، مطلب وہاں سے انہوں نے راستہ روکی رکھا۔ اور وہاں پہ جس وقت میں موجود تھا تو میں نے 2 گاڑیاں دیکھیں کالے کلر کی آئی، اور لوگ کئی ماسک پہنے ہوئے، شاڑیاں لگائی ہوئی، وہ میرے سامنے سے گزر کے گئے تھے،
اور جو ڈی واٹسن جہاں پہ آتا ہے ادھر فائنلی ان کی گاڑی آئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے تو وہ کشمیر ہائی وے کی طرف نکل گئے. پھر واپس آئے, ان کی گاڑی پہ علی امین خان صاحب کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, ان کی گاڑی کو مارنے کی کوشش کی گئی. ان کے جو پک اپ ڈالا تھا پیچھے پک اپ سیکورٹی والوں کا, اس کا ٹائر انہوں نے ٹکر مار کے توڑ دیا, وہ ادھر ہی رہ گئی. پھر یہاں سے منال کے رستے, منال سے پہلے جو ایک ہیئر پن موڑ آتا ہے وہاں پہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ایک لینڈ کروزر نے, بلٹ پروف لینڈ کروزر نے. آگے سے ایک دوسری گاڑی آئی. پھر منال کی جگہ پہ 2 ٹرک, وہ ڈمپر ٹرک میں نے دیکھے تھے کیونکہ 10 منٹ پہلے میں گزرا تھا ادھر, تو وہاں سے ہم لوگ سائڈ سے گزرے تھے. تو آپ نے گاڑی چینج نہیں کی؟ میں نے نہیں, میں علی امین خان کی گاڑی میں تھا. اچھا, تو بشرا بی بی نے گاڑی چینج کی؟ انہوں نے گاڑی چینج کی. وہ علیحدہ تھی, آپ وہ علیحدہ تھے. اچھا, وہ پیچھے سے آ رہے کیا تھے. یہ بات درست ہے کہ جب آپ لوگ ڈی چوک سے واپس ہوئے تو بشرا بی بی نے آپ کو کہا کہ ہم نے واپس نہیں جانا, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ, کیونکہ میں اگلی گاڑی میں تھا تو وہ پیچھے ان کی گاڑی آ رہی تھی تو ہم لوگ وہاں سے پیچھے سے مڑ کے آئے. آپ کا کیا خیال ہے اب تو وہ واقعات گزر گئے کہ جو آپ ادھر پہنچے اور کہا گیا فائنل کال ہے, خان صاحب رہا نہیں ہوں گے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, اور پھر آپ کے بقول فائرنگ ہو گئی, بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی, تو آپ کی جو فائنل کال تھی رانگ کال نہیں ثابت ہو گئی؟ نہیں میر صاحب, ہماری فائنل کال بالکل رانگ کال ثابت نہیں ہوئی. ہم تو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے. آپ نے خود دیکھا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ آ کے بڑے اچھے ماحول میں سارے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ایسا کوئی چیز نہیں تھی. لوگوں نے ریسیو کیا, بلکہ لوگوں نے, کئی لوگ آ کے انہوں نے, ایک رینجرز کا جوان تھا, اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, جس نے ایک نمازی کو اوپر سے دھکیل کے نیچے پھینکا کنٹینر سے. یہ تو مقبوضہ کشمیر یا اسرائیل میں بھی میں نے کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا. جو وہ ہوا تھا اس شخص کا ضرور, اور اس کے کمانڈنگ آفیسر کا بھی ضرور کورٹ مارشل ہونا چاہیے. کیا یہ آپ کی ٹریننگ ہے کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دھکیلتے ہیں؟ بالکل ہماری کال کامیاب تھی, کیونکہ لوگ دعوے کرتے تھے کہ جی یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا, ہمارا دارالخلاف ہے, فیڈرل ٹیریٹری ہے, ساری صوبائی حکومتوں کا یہ ایک ریپرزنٹیٹو ایریا ہے. یہاں پہ جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ ایک فارم 47 کی اسمبلی نے پاس کی ہے جو ان ریپرزنٹیٹو. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو یہاں آنے سے روکا. ہائی کورٹ نے روکا اس فالٹی قانون کے اوپر, جو کہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی جو ریپیل ہوگا اس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دارالخلافوں میں, کیا لنڈن میں, برسلز میں, واشنگٹن میں, کسی بھی دارالخلافے میں آپ کو رائٹ آف اسمبلی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں, ہم نے کیا کرنا تھا. اچھا عمر ایوب صاحب, 26 نومبر کو جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بہت کنفیوژن ہے. آپ ہی کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مختلف فگرز دے رہے ہیں. اب ہمارے پروگرام میں لطیف کھوسا صاحب نے اور رؤوف حسن صاحب نے 2 مختلف باتیں کی ہیں, ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے, سینوں میں گولیاں لگی ہیں. 278 ان کے لیے ہم ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں. 11 کی اموات کی جو ہے نا وہ کنفرمڈ خبر ہے ہمارے پاس, باقی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا. تو کھوسا صاحب نے کہا 278, رؤوف حسن صاحب نے کہا 11, بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں 12. آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ میں نے جو پریس کانفرنس بھی کی تھی شیخ وقاص اکرم صاحب کے ساتھ پشاور میں, جو اس وقت تک ہمارے پاس فگرز آئی ہیں, کیونکہ فگر ٹیلی ہو سکتی ہے, چینج ہو سکتی ہے, پر ہم وہ بات کریں گے جو کہ مصدقہ آئیڈینٹیفائڈ, جن کے جنازے ہو چکے ہیں, تدفین ہو چکی ہے, پکٹوریل ویڈیو ایویڈنس ہے, وہ 12 کی ہے اس وقت. مزید زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوائقین کو میتیں ایڈمنسٹریشن یا ہاسپٹل کے حکام جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے جب تک وہ ایفیڈیوٹ پہ سائن نہ کریں کہ یہ RTA یعنی کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. سو لہٰذا اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, اس کی تحقیق ہو رہی ہے. جو زخموں کی تاب نہ لا سکیں یا ان کے بھی ڈیٹا آ جاتا ہے, ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے سی ایم آفس نے پشاور میں, تو جیسی جیسی مزید فگر آئیں گی, اللہ نہ کرے کہ 12 تک کی فگر اٹکی رہے, تو کوئی چیز ہوگی تو پھر ضرور جو لطیف کھوسا صاحب نے 278 کی بات کی ہے وہ غلط ہے. مجھے معلوم نہیں ہے, وہ ان سے ہی آپ پوچھے گا. یہ جو 12 ہے اس کی FIR ہوگی؟ بالکل کریں گے. کہاں پہ ہوگی؟ وہ تو وکلا حضرات ہمارے کرمنل لائرز جو ہیں وہ گائیڈ کریں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اور کنٹروورسی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو میسج بھیجا تھا کہ سنگجانی میں جلسہ کریں, لیکن بشرا بی بی صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں ڈی چوک جانا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اچھا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں. آپ کی علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی اس پہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں, علی امین صاحب اور میں تو اکٹھے تھے, ہم لوگ اکٹھے تھے, اور وزیر اعظم صاحب کا ویڈیو میسج آنا تھا, وہ ویڈیو میسج آیا نہیں ہے, سو لہٰذا ڈی چوک کی طرف. یعنی کہ اگر ویڈیو میسج آ جاتا
عمران خان صاحب کا تو پھر آپ اس پہ اعتبار کرتے؟ ویڈیو میسج آتا, کوئی انسٹرکشنز آتی, مصدقہ ذرائع سے آتی. لیکن بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میری ملاقات ہوئی خان صاحب سے جیل میں, انہوں نے کہا کہ سنجانی پہ جلسہ کریں, اور بشرا بی بی نہیں مانی اس پہ. نہیں, جب تک کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہ آتی, یا پھر بشرا بی بی صاحبہ کو آتی, یا پھر علی امین خان گنڈاپور صاحب کو آتی, مصدقہ ذرائع سے آتی, جو چینل ہمارا اسٹیبلشڈ ہے, اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ. اچھا, اب علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے, مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح سامنے آئی ہے, انہوں نے کسی کو میسج بھیجا ہوگا, ذرا آپ سن لیں علی محمد خان صاحب کی اپنی آواز میں. خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس میں جو ایک ڈیلے ہوئی ہے نا, وہ کنونس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی, یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا, سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا. پروٹیسٹ تھا, خان صاحب نے جب اس کا اعلان کیا, علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور خان صاحب نے ہمیشہ فیملی پالیٹکس کی اپنی جماعت میں یہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب کیا اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بیرسٹر گوہر نے میسج دیا کہ آپ سنجانی میں جلسہ کریں, وہ مان گئے, لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. آپ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ تھے. میں ان کے ساتھ تھا. میرے سامنے جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ میسج یا کوئی چیز میرے سامنے کم از کم نہیں آیا. اس سے میں نہ ہی بیرسٹر سیف صاحب کا. بیرسٹر سیف صاحب کا نہیں, ایسا کوئی نہیں آیا کہ سنجانی میں آپ کریں. اچھا, اور یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا ویڈیو میسج آپ کو دیا جائے؟ جی, مصدقہ بالکل, یا بات ہونی چاہیے یا پھر ویڈیو میسج آنا چاہیے, کم از کم ویڈیو میسج جو لیجٹمیٹ ویڈیو میسج ہو, اور وہ آنا چاہیے. اچھا, اب عطا تارڑ صاحب جو ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے, کیونکہ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ تو 2 دن تک بلکہ 3 دن تک علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ رہے ہیں. تو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں, یہ آئی وٹنس ہیں. عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا؟ مراد سعید جو سی ایم ہاؤس کے پی کے میں پروپوش ہے, مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر, بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں اور وہاں پہ فائرنگ کرنی ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ مراد سعید صاحب بھی آپ کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے اور ان کے ساتھ ٹرینڈ لوگ بھی تھے؟ میں ہنس ہی سکتا ہوں, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, مسکرا سکتا ہوں, ہنس سکتا ہوں کہ غلط بیانی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے اس ذمہ دار پوزیشن میں. اور اس سے زیادہ میں توقع میں یہی کروں گا کہ تارڑ صاحب صحیح بیانی کریں گے, سچ بولیں گے, کیونکہ انہوں نے اوتھ آف آفس لیا ہوا ہے بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ, تو پر یا اس سے وہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. غلط بیانی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, عمر ایوب صاحب یہ بتائیں کہ جو ایک عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو تھا, ایک بیانیہ تھا کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جو موروثی سیاست کے خلاف ہے, تو اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھی آپ کے ساتھ مارچ میں موجود تھیں, اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی 24 نومبر کی ڈیٹ کا اعلان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جو موروثی سیاست کے خلاف جو بیانیہ تھا وہ پٹ چکا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہوئی تھیں, وہ کنوے کرتی رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے, تو میسنجر جو ہوتے ہیں وہ تو صرف ایک ایلچی یا میسنجر کا کام کر رہے ہیں نا, پیغام رساں کا کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی نہیں, اور نہ ہی انہوں نے کبھی کلیم کیا. اچھا, اب کچھ لوگوں کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں, اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی شامل تھے, اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب پر بہت سے مقدمات ہیں تو جوڈیشل کمیشن میں کوئی نئے لوگ نامزد کر دیے جائیں. تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ واقعی ہم پہ بے تحاشا کیسز ہیں. آپ کا تو میرا پتہ ہی ہے, ہر جگہ مجھے پہنچنا پڑتا ہے, کیسز میں پہنچنا پڑتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ڈیسیجن ہے, سر آنکھوں پہ, کیوں نہیں. تو ابھی آپ کے خلاف جو مقدمات کی تعداد ہے کچھ یاد ہے اب آپ کو کتنی ہو گئی ہے؟ مجھے میرا خیال ہے پچھلی بار 100 سے ٹپک گئے تھے, پتہ نہیں ابھی مجھے ٹیلی کرنا پڑے گا, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں آج بھی مجھے 4 مقدموں میں راہداری ضمانت ملی ہے. اس سے پہلے اومنی بس بھی مجھے ملی تھی ہفتے کے دن, بلکہ جمعے کے دن. تو اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ جتنے
पंजाब में या वफाक में जितने भी वो मुकदमे मेरे खिलाफ आए हुए हैं उनकी कम से कम फहरिस्त दी जाए अदालत अच्छा, अब तो आपके बहुत से जो MNAs हैं जिन्होंने के 24, 25 और 26 को आपके प्रोटेस्ट में शमूलियत इख्तियार की, उन पे बहुत से लोगों पे मुकदमात कायम हो गए। तो अगर सारी की सारी जो आपकी पार्लिमानी पार्टी है उस पर मुकदमात हो गए और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारती रही, तो फिर क्या बनेगा? यही तो चाहते हैं मीर साहब, यहाँ पे कौन सी जमहूरियत, यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है? मतलब यही चाहते हैं कि वन साइडेड वन पार्टी सिस्टम जिस तरह नाटसी जर्मनी में हुआ था, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हिटलर की थी, वो उसने अपनी जितनी भी डिसेंट थी उसको कुचल दिया था। जमहूरियत या नहीं चाहते हैं तो फिर ख़त्म करें ये बात, वन मैन रूल कर दें और जो लोग उसके पीछे पसे पर्दे हैं वो भी सामने आ जाए। दूध का दूध पानी का पानी एक बार ही हो। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उमर अयूब साहब से बहुत से सवाल हैं जो अभी करने वाले हैं और आपके भी ज़हन में बहुत से सवालात होंगे, वो कोशिश करेंगे हम महदूद वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करें। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब। उमर अयूब साहब, आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोग दावे कर रहे हैं कि जी वो 7 दिसंबर को दोबारा जो है इस्लामाबाद आने की कॉल दे दी गई है, कोई 14 की बात कर रहा है। तो क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आपस में कोई सलाह मशवरा करके दोबारा इस्लामाबाद आने का फैसला किया? नहीं, ये किसी लीडरशिप का नहीं है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही कॉल दे सकते हैं और उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कॉल नहीं दी। तो अभी फ़िलहाल आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे? अभी तक मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैं सुबह से अदालत में था, फिर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी नेशनल असम्बली में, वहाँ पे था, फिर सीधा आपकी तरफ इधर आया। तो जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में आपने जब शिरकत की तो आपको कोई वहाँ पे कोई महसूस तो नहीं हुआ कि आपको इस्लामाबाद से कोई गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकता है? वो तो हर वक्त तैयार होते हैं मीर साहब, कोई नई चीज़ नहीं। वालिद साहब के साथ भी देखा हुआ है, 4 साल की उम्र में होश संभाली, पुलिस रेड्स देखे हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो अदालतें देखी हैं, कचहरियाँ देखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें चलता है। अच्छा, अब ये बताएं कि पहले आप सेक्रेटरी जनरल थे तहरीक इंसाफ के, आपने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया क्योंकि आपके पास अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी थी और केसेस की नौयत इतनी हर जगह पे पहुंचना पड़ता है। अब सलमान अकरम राजा साहब थे सेक्रेटरी जनरल और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो नहीं, उन्होंने वापस लिया, वो है अभी वापस ले लिया जी। वापस कैसे लिया है? उन्होंने उनकी माना नहीं गया ना, इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ और तो वापस ले क्या काम कर रहे हैं। कुछ टीवी चैनल्स ने ये खबर चलाई कि वो बुशरा बीबी की तनकीद से दिल बर्दाश्ता हो गए थे इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कम से कम वो जो मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं और देखी हैं उस पर वो बिल्कुल मौजूद थे उन मीटिंग्स में। अच्छा, आपकी मीटिंग्स में बुशरा बीबी भी शिरकत करती है? नहीं, शुरू जब ये हमारा मार्च से पहले उन्होंने सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वो देने के लिए पार्टी के मेंबर्स के लिए, वहाँ पे उन्होंने शिरकत की थी ऑन इन्विटेशन। उसके बाद वो किसी मीटिंग में शिरकत उन्होंने नहीं की। तो ये जो कुछ लोग दावा कर रहे थे कि 26 नवंबर को जब आप लोग वापस चले गए पेशावर और उसके बाद जब वहाँ पे एक मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने बहुत सी तनकीद की, बहुत सी बातें की, उससे दिल बर्दाश्ता हुए सलमान अकरम राजा और अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी CM हाउस में मौजूद था, दोपहर को मैं वहाँ से गया और CM हाउस में गया था, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आपकी गुफ्तगू और बहुत सी जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें बहुत फ़र्क है। और नहीं, एक और मज़े की बात बताऊं आपको, कंटेनर के हवाले से। कंटेनर कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने, कुलसूम प्लाजा के सामने खड़ा हुआ था। वो कई लोगों ने उस ड्राइवर से चाबी ली और उन्होंने वो तारें जोड़ के तो कंटेनर को आगे लेके चले गए और हम लोग कोशिश करते रहे कंटेनर तक पहुंचने की, वो किसी और लोगों के हाथों में था। हमारे अच्छा, कंटेनर पे आपका कंट्रोल खत्म हो गया था। वो तो हमारा तकरीबन मगरिब की अजानें जैसी हुई उसके बाद हमारे हाथ से निकल गया था और हम लोग कहते थे या कंटेनर हमारी तरफ ले आओ या हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारा रास्ता बार बार रोका जा रहा था। हम लोग डी चौक, अभी कुलसूम इंटरनेशनल से आप ले लें और डी चौक तक कितना फास्ट है, 3 मिनट का भी ड्राइव नहीं है, पर हमें तकरीबन आप समझें कि 1.5 घंटा लगा।
تو ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ کنٹینر کو تحریک انصاف کے ناراض کارکنوں نے نظر آتش کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے؟ ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، جتنی دیر وہ جیل میں ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اس کی خطرے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مختلف چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، وہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ایک تبدیلی کا نام ہے۔ تبدیلی اور سوچ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ آپ خود ایک طالب علم ہیں تاریخ کے، آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے میر صاحب پولیٹیکل افیئرز پہ، اور میں پھر وہ ریپیٹ کروں گا، سن 2002 نومبر چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں نیا نیا الیکٹ ہو کے آیا تھا، اور آپ نے کہا تھا عمر ایوب تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا، پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا، اور میں نے سیکھا اس سے۔ انسان ہر جگہ سے سیکھتا ہے، آپ سے سیکھا، تو لہٰذا اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری ہسٹوریکل فگرز جو ہیں ان کو اسی طرح رستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے، پر اوپر پروردگار بھی ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہم لوگ جب گئے تھے، وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کے خلاف جو وارداتیں ہوئیں، جو مختلف جگہوں پہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مونال کے سامنے وہاں پہ جو آخری حد تھی، ان کی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے تھے، 2 ٹرک سامنے آئے تھے، اس کے بیچ میں سے گاڑی نکلی، جس طرح کوئی ایکشن مووی کا سین ہوتا ہے، بڑی مشکل سے نکلے، اور خوش قسمتی کے ساتھ جس گاڑی میں وہ موجود تھے، جو بلٹ پروف گاڑی جس میں ان کی گاڑی میں موجود تھا، اس پہ رن فلیٹ ٹائر نہیں تھے کہ ٹائر پھٹ جائیں پھر بھی گاڑی چلتی رہے، اس کا ایک پورا پٹا ہوتا ہے رم کے اوپر، تو وہ اس پہ گاڑی چلی ہے 12 کلومیٹر، اور اس کے بعد وہ بھی جواب دے گئے۔ تو جیسے وہ گاڑی پہنچی تو ہماری گاڑیاں وہاں پہ بارڈر پہ کھڑی تھی، ہری پور اور اسلام آباد کے، پھر ان کو گاڑیوں میں ٹرانسفر کر کے ہم لوگ لے کے گئے۔ اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی رینجرز آ گئی تھی؟ بالکل سر، آئی تھی۔ میں ایگزیکٹ مقامات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیچیاں انٹرچینج آپ کا موٹر وے پہ اور خانپور روڈ پہ، آپ کا شاہ مقصود، لورا چوک، پھلا گلی، اور یہاں سے ان کی یونٹس جو ہیں وہ اوپر آئے، اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم لوگ کوئی ان کے سامنے مزاحمت ہو یا کچھ ہو، ہم نے ٹریک بدل لیا اور بحفاظت ان کو لے گئے۔ تو وہ آپ کو روکنا چاہ رہے تھے؟ روکنا چاہ رہے تھے، نکالنا چاہ رہے تھے، اسیسنیٹ اور اریسٹ یا جو بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، آپ بار بار ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اور اسٹیٹ کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان عدم اعتماد انتہا کو پہنچا ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میر صاحب، جس وقت رینجرز جو ہیں وہ ایک صوبے میں بن بلائے آتے ہیں، آپ خود بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اگلے دن مانسیرا میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس تھے، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ان سے پوچھا، جو کہ خود بھی ہوم منسٹر کا چارج پورٹ فولیو ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کیسے آئی یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی کہ، اور ایگزیکٹ ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 11:30 بجے دن کے وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی، اتفاق سے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہماری اجازت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، وہ بھی شاہ فیصل عثمان زئی صاحب، وہ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ صرف کابینہ ایک صوبے کی کے پی کی اجازت دے سکتی ہے، نہ کابینہ نے اجازت دی نہ کسی اور نے دی۔ بن بلائے ہوئے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت تک وہ وہاں پہ موجود تھے۔ پھر ان کو انفارمیشن دی، ان کو انسٹرکشن دی گئی، آپ یہاں سے کے پی کی سرزمین سے نکل جائیں، آپ کو کسی نے بلایا نہیں ہے، ورنہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگا۔ پھر وہ ٹرکوں میں بیٹھ کے ادھر سے نکلے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ مزید سوالات۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ میر صاحب، خطرہ تو ان کی دل کی چاہت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہم سے اب ہمارا سمبل، انتخابی نشان لے لیا، ہماری پارٹی کو الیکٹورل پالیٹکس سے نکالنے کی کوشش کی، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، پر اس سے کیا کچھ ہوگا نہیں، کچھ بنے گا نہیں۔ پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو آپ کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں کم از کم 89 لوگ ایسے ہیں جن کا نادرا کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، کچھ افغان شہری بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو اگر اس کو بنیاد بنا کر آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ تیار کی جائے تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ میر صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی، وہ تو مجھے بھی انہوں نے 14 فارنرز ایکٹ میں غیر ملکی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مجھے بھی اس کھاتے میں افغانوں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، میری اس میں محکمہ مال کے اس میں لکھا ہوا ہے افغان ترین، میرا خیال ہے وہ سمجھ کے انہوں نے اندر کیا ہوگا۔
تو پر یہ تو میرا خیال ہے کوئی دور کی بات ہے. پر یہاں پہ یہ آپ سے میں ضرور آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں, پنجاب پولیس کیا یہ بات مانتی ہے کہ جو 60 ان کے سپاہی تھے جو موب نے پکڑے تھے ہم نے واپس کیے, ان میں سے 5 میں نے خود آپ کے پتھر گڑھ سے ان کو ریسکیو کیا, گاڑی میں بٹھایا, 10 کلومیٹر خود گاڑی میں ان کو لے کے گیا, وہاں پہ بحفاظت دیا ان کو, اور وہ رو رہے تھے بیچارے, اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیا اور ان کو سائٹ والے گاؤں پہ میں نے بھیجا, وہ کہیں پہ اعتراف ہوتا. اچھا, ہمارے پنجاب میں جو بہت سے لوگ ہیں ان کو شاید نہیں پتہ, میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں. جیسا کہ آپ نے اپنا بتایا کہ آپ افغان ترین ہیں, جس طرح پنجاب میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا بھئی اپنی ذات بتاؤ, خاص طور پہ تھانے میں پولیس ضرور پوچھتی ہے, تو کوئی بتاتا ہے جی میں رائی ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں راجپوت ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں جٹ ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں سید ہوں. تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے جب ذات پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں افغان, جس کا مطلب ہے کہ وہ پختون ہے. بالکل یہی بات ہے جی. محکمہ مال کے ابھی یہ صدیوں سے ہمارا آ رہا ہے, یہاں پہ ہمارا قبیلہ جو ہے پہلے ترین کوٹ میں ہوتا تھا, پھر پشین میں آیا, پشین میں ایگزیکٹ ڈیٹ 1632 میں ہم لوگ یہ ہزارہ میں آئے تھے, اور اس وقت ہمارے جو محکمہ مال اس وقت جو بندوبست ہوا اس کے بعد بھی جو محکمہ مال کے کاغذوں میں آج بھی دیکھ لیں قوم وہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں افغان ترین قوم. اور اسی لیے پاکستان کا جو لفظ ہے اس میں جو الف ہے وہ افغانیہ, جی افغانیہ بالکل. تو یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ ہمارے پنجاب پولیس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب شناختی کارڈ دیکھتے ہیں نا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا, تو اس میں قوم لکھی ہوتی ہے ان کی افغان, تو سمجھتے ہیں یہ افغان شہری ہے. بھئی وہ نادرا کا جاری کردہ پاسپورٹ ہے. لیکن یہ بات آپ کو انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے کہ 89 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں آپ کے, ان کا نادرا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, شاید انہوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے ہوئے تھے. جی عمر ایوب کو انہوں نے اس کھاتے میں فارنرز ایکٹ اس لیے میرا خیال ہے اس میں ملوث کیا ہوا ہے. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ گفتگو کیا, ذرا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب سن لیں. زرداری صاحب, آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے, اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے. اچھا عمر ایوب صاحب, یہ وہ بل ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی نے منظور کیا, اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے, اور مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں. تو اس بل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جہاں پہ اسلام کا اور اسلامی شریعہ نظام کا ہے ہم لوگ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے. اچھا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے اس معاملے؟ ان دنوں میں نہیں, 26ویں ترمیم کے حوالے سے اس وقت ہمارا بالکل ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی, اور میرا خیال ہے آصف علی زرداری نے اور شہباز شریف نے اور جو باقی لوگ اس میں ملوث تھے انہوں نے مولانا صاحب کو میرا خیال ہے اسی چیز پہ وہ کیا ہوا تھا, کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, تو پر وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں. اس پہ مجھے کم از کم مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اس چیز پہ بھی وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کر رہے ہیں. اچھا جی, بلاول صاحب کی بھی ایک کلپ ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا, یا بات چیت سے یا لاٹھی سے, تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. کیا بلاول صاحب بٹوین دی لائنز آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, مجھے تو جو لاٹھی کی آواز سنائی دی ہے وہ تھریٹننگ ٹون کی ہے. تھریٹننگ یا لاٹھی کی بات جب چلتی ہے میر صاحب تو وہ پھر رکتی نہیں ہے, وہ چیز ایسکیلیٹ کرتی ہے. یہاں پہ سدا بادشاہی رب العزت کی ہے, انسان نے آنا جانا ہے, میں نے چلے جانا ہے, کوئی اور ہوگا, تیسرا کوئی اور ہوگا, پر جو آپ کے پاس جو تشدد یا آپ کے سختی کا جو پیمانہ ہے ٹیمپریچر وہ بڑھتا رہے گا, اور آخر کار اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو زیادہ ہوگا, اپوزیشن کو کم ہوگا. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی, قومی اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن میں ان سے اجازت لے کر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے جی کہ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے, لیکن دونوں ہی جو ہیں
وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپوزیشن پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ الزام لگا رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو خوش کون ہو رہا ہے وہ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے پاکستان کے دشمنوں کو خوش کیا ہے۔ جس نے جو بھی کردار ادا کیا ہے وہ اس پر ذرا غور سے سوچے کہ آپ نے جو بھی کیا اس سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔